انبیاء علیہم السلام نے ہمارے وجود کے ان دونوں پہلوؤں میں ایک بیلنس قائم کیا ہے، ہمارے مادی وجود اور ہمارے شخصی وجود میں۔ ہمیں افراط اور تفریط سے بچا لیا، ہمیں انتہا پسندی سے بچا لیا، ہمیں شدت پسندی سے بچا لیا۔ نہ انہوں نے تصوف اور رہبانیت کا لبادہ اڑا کر ہمیں دنیا بیزار بنایا، اور نہ انہوں نے ہمیں اپنی تعلیمات سے مادہ پرست بننے دیا، میٹیریلسٹ بننے دیا، بلکہ انہوں نے ہمارے وجود کے دونوں پہلوؤں میں اس طور پر اعتدال قائم کیا ہے کہ ہم بیک وقت بزنس مین بھی ہیں اور مسلح کے مجاہد بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں اور جہاد کے گھوڑے پر بھی سوار ہیں، باپ بھی ہیں، اس کے ساتھ دنیا کے سارے معاملات نبھا رہے ہیں، خدا سے تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، گوشہ نشیں بھی ہیں، لیکن عمرے اور حج کی سیاحت پر بھی نکلے ہوئے ہیں۔ اس طور پر انبیاء علیہم السلام نے ہمارے شخصی، ذاتی اور مادی وجود کے درمیان بیلنس قائم کیا ہے، اعتدال قائم کیا ہے۔ اب اگر آپ دوستوں کے دماغ حاضر ہے تو سنیں آپ سورہ حدید اس کی آیت نمبر 27 میں رب العالمین فرماتے ہیں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ۔ یہ رہبانیت، یہ تصوف، یہ دنیا بیزاری، یہ دنیا سے لا تعلق ہو جانا، یہ اہل کلیسا نے، اہل انجیل نے اپنے اوپر خود فرض کر لیا، ورنہ اللہ رب العالمین نے جو چیز اہل کلیسا پر، اہل انجیل پر فرض کی تھی الا ابتغاء رضوان اللہ، وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی، وہ مرضیات رب کو تلاش کرنا تھا۔ تو رہبانیت اور تصوف کی تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ دنیا بیزار بن جائیں گے ہم۔ یہی وجہ ہے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تصوف پسند انسان تھے نا، بڑے زاہد انسان تھے، اللہ والے انسان تھے۔ بخاری کتاب الصوم کے اندر روایت ہے، نبی علیہ السلام نے انہیں بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے معلوم چلا ہے دن بھر تم روزے سے رہتے ہو، رات کو تم مصلے پر سوار ہو جاتے ہو۔ انہیں کہا اللہ کے رسول بھلا ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی سوچیں آپ تعلیم کیا تھی، ایک ایک لفظ پر قربان جائیں، اللہ کی قسم پھر معلوم چلے گا کہ اسلام ہے کیا چیز۔ یعنی وہ ہمارے مادی وجود اس کو بھی خوشحال خوشباش دیکھنا چاہتا ہے، اور ہمارے شخصی اور ذاتی وجود کو بھی خوشنما دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارے رسول نے ان سے کیا کہا، اے عبداللہ صم و افطر، روزہ رکھو بھی روزہ چھوڑو بھی، قم ونم، تہجد کی نماز ادا بھی کرو لیکن رات کا کچھ حصہ سو بھی۔ اور پھر رسول اللہ کے الفاظ کیا تھے، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ بھئی تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے نا، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے بیوی بچے ہیں ان کا بھی حق ہے، پھر تمہارے ملاقاتی ہیں، تمہارے دوست یار ہیں، ان کا بھی تم پر حق ہے۔ ہر ایک کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔